الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیو، مشکوٰۃ شریف کی یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور بعد میں اللہ پاک نے ان کو ایمان سے مشرف فرمایا اور ایمان سے مالا مال فرمایا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری نظر جب مبارک چہرے پر پڑی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سب سے پہلے جب میں آپ کے پاس آیا ہوں، اسلام تو بعد میں قبول کیے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کی خدمت میں جانے کے بعد سب سے پہلے نورانی الفاظ جو میرے کان کے پردے پر پڑے تھے وہ یہ الفاظ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائے، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث کی شکل میں بیان کیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: اے لوگو، رحمان کی عبادت کیا کرو، اعبد الرحمن. جنت میں جانے کے بڑے مشتاق ہو، جنت میں جانا ہے، اس لیے کہ ہمارے بابا جنت میں تھے اور وہاں سے نکلے تھے، ہم سب کو جنت میں جانا ہے. اللہ پاک اپنے فضل سے ہم کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے. لیکن کچھ چیزیں وہ ہے جو اپنی زندگی میں کر لو تو اللہ پاک اس کے نتیجے میں جنت کا داخلہ آسانی سے عطا فرما دیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، پہلی بات تو یہ ہے کہ رحمان کی عبادت کرو، صرف اور صرف عبادت ہو تو اللہ کی، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے. چنانچہ قرآن پاک کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا: بڑے سے بڑا گنہگار ہے، زندگی میں یہ گناہ کیے، وہ گناہ کیے، یہاں اللہ کو ناراض کیا، وہاں اللہ کو ناراض کیا، زندگی گناہوں سے لت پت ہے. اتفاق ایسا کہ اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا. اب اس نے دیکھا کہ شاید اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا، ابھی سکرات کا عالم تو طاری ہوا نہیں ہے، لیکن اس کو یہ ہے کہ میں اب دنیا میں نہیں رہوں گا. اللہ پاک نے اس کو سجا دیا اور اس آدمی نے سچی پکی توبہ کر دی: اے اللہ پاک، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، جو غلطی ہوئی میں معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے. فرمایا اور یہ آدمی دنیا سے توحید کو لے کر کے گیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا ہے، تو اللہ پاک اپنے فضل سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ سب گناہوں کو معاف کریں گے. لیکن اگر کسی نے توحید میں ملاوٹ کی ہے یعنی شرک کیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم ایسوں کو گناہ کو معاف نہیں کریں گے، بلکہ مشرک کے لیے اور کافر کے لیے اگر کوئی آدمی استغفار بھی کرے گا تو اس کے لیے استغفار کرنا بھی صحیح نہیں ہے. فرمایا ایمان کی حالت میں گیا، بھلے شراب پیتے پیتے گیا ہے، بھلے اس کی زندگی میں گناہ تھا، لیکن پوری امت مسلمہ اس کے لیے استغفار کرنا چاہے تو کر سکتی ہے اور اجازت ہے، اس لیے کہ توحید کی حالت میں یہ آدمی دنیا سے گیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، رحمان کی عبادت کیا کرو، عبادت ہو تو اللہ کی، صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہو. اسی لیے دنیا والے چار چیزوں کو بڑا سمجھتے ہیں: آگ، پانی، ہوا اور مٹی.
کسی نے آگ کو بڑا سمجھا، اس کی پوجا ہو رہی ہے، تو کسی نے پانی کو بڑا سمجھا، اس کی پوجا ہو رہی ہے، تو کوئی ہوا کو کچھ سمجھ لیتا ہے، تو کچھ مٹی کو کوئی سمجھ لیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اذان میں بار بار یہ کلمات کہلوائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے دنیا کے لوگوں، تم جن چار چیزوں کو بڑا کہتے ہو، اے مسلمانوں تم اپنی زبان سے ان کی بڑائی کی نفی کر دو۔ یہ بڑا نہیں ہے، اللہ بڑے ہیں۔ آگ بڑی نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں۔ پانی بڑا نہیں ہے، اللہ بڑے ہیں۔ ہوا بڑی نہیں ہے، اللہ بڑے ہیں۔ زمین اور مٹی بڑی نہیں ہے، میرا اللہ بڑا ہے۔ اللہ چاہے تو کچھ نہ ہو اور سب کچھ کر دے، اور اگر اللہ پاک چاہے تو سب کچھ ہو اور کچھ بھی نہ ہونے دے، سارا کا سارا اس کی قدرت میں ہے۔ اللہ پاک کے بس میں ہی سب کچھ ہے۔ وہ چاہے تو اولاد دے، نہ چاہے تو اولاد نہ دے۔ اولاد کو صلاحیت سے نوازنا یہ اسی کا کام ہے۔ یہ بات دل کے بھیتر میں بیٹھ جائے، اور توحید سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ دنیا والے بڑے سے بڑے اسباب بنا لیں، لیکن ایمان کی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹکنے والی نہیں ہے۔ ایمان کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان اصلی شکل میں ہو، اور ایمان کو اندر میں بنانے کے لیے تنہائیوں میں بیٹھ کر کچھ دیر اللہ اللہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے اثرات آدمی کے چہرے سے بھی ظاہر ہوتے ہیں، اس کی باتوں سے بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ مدرسہ چلا رہے تھے، اچانک کچھ لوگ آ گئے حضرت کو پریشان کرنے کے لیے۔ حکومت کے لوگ تھے۔ بچوں کو کہا کہ پرنسپل صاحب کہاں ہے؟ فرمایا وہ دروازے میں کھڑے ہیں، وہ پرنسپل صاحب اور محتم صاحب ہیں۔ تو آنے والے اچھی نیت سے نہیں آئے تھے۔ حضرت گنگوہی عمر کا بڑھاپا ہو چکا تھا، عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، دروازے پر کھڑے ہیں، آنے والوں کی نیت صحیح نہیں ہے۔ آئے حضرت گنگوہی نے فرمایا بولو کیسے آنا ہوا ہے؟ ان کی تو زبان ہی بند ہو گئی، بس لرزنا شروع ہو گئے، بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ جو سوال کرنے کے لیے آئے تھے زبان بند ہو گئی، گونگ ہو گئی، اور وہاں سے سوال کیے بغیر چلے گئے۔ راستے میں بچے ملے، فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا وہاں جانے کے بعد تو بدن پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے کیسے وہ بات کرتے؟ حضرت گنگوہی کے ساتھ تو اللہ تھا، حضرت گنگوہی کے ساتھ تو اللہ تھا، کسی کی کیا مجال تھی؟ فرمایا یہ توحید کی طاقت تھی۔ محبوب نے ایسے ہی نہیں فرمایا، آپ کو پتا تھا میری امت کو باطل کا سامنا کرنا ہے، تو میری امت ذرا تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لے، کلمے کا ورد کر لے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اس کے نتیجے میں باطل کا چھلکا ٹوٹے گا، اور اسی کے نتیجے میں دل میں اللہ کا نور بھر جائے گا۔ اب یہ جہاں جائے گا وہ ہوگا، اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ معی، میرا اللہ میرے ساتھ ہیں۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہبری کرے گا۔ وہاں غار ہیرا میں حضرت تشریف فرما ہے، اور وہاں غار ثور میں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور وہاں تک دشمنوں کی رسائی ہو چکی ہے۔ اور قیافہ شناس جو پاؤں دیکھ کر بتانے والے لوگ تھے، بڑے سمجھدار ہوتے تھے اس زمانے میں، انہوں نے کہہ دیا یہ لوگ یہاں سے آگے نہیں گئے، گارنٹیڈ بات ہے، 100 میاں فی میاں، یعنی 100% یہ بات ہے یہ لوگ یہاں ہیں۔ اب یہ پورا کا پورا عملہ وہاں غار ثور کے دہانے پر موجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی گھبرا رہے ہیں کہیں حضرت کو تکلیف نہ پہنچ جائے، لیکن حضرت کی زبان سے نکلا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم مت کرو ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ فرمایا یہی توحید کی طاقت تھی، یہی اندر میں بسا ہوا تھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فجر کے بعد ٹہلنے کے لیے جاتے تھے۔ آج تو ہمارے پاس ٹہلنا ہی نہیں رہا، ڈاکٹر نے کہا بیماری ہے تو دوائی لیتے رہو، لاؤ ٹہلنے سے بیماری ختم ہوتی ہے تو 1 گھنٹہ ذرا ورزش کر لیں۔ مسلمان کا بچہ اس کو تو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین تفریح کیا کرتے تھے۔ ہم نے علامہ انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کو دیکھا ہے، باقاعدہ عصر کے بعد ورزش کیا کرتے تھے۔ اکابرین کا یہ حال تھا، ڈاکٹر نے کہا شوگر ہے دوائی لیتے رہو اور گھر میں ہی رہو، ورزش نہیں کرنا، یہ کون سی بات ہے؟
ہے جب ہم کو کہا ہمارا نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جفا کشی والا تھا، بھول گیا حضور کی سیرت کو۔ خندق کے موقع پر کدال مارا جا رہا ہے، صحابہ تو کمزور بھی پڑتے ہیں، آپ علیہ السلام نے کدال زور سے مارا ہے اور پتھر کی چٹان کو آپ نے توڑا ہے۔ یہ تھا ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، سیرت سے سب کچھ ملتا ہے۔ رحمان کی عبادت کیا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، کہیں سے شرک گھس نہ جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے شرک چپکے چپکے آتا ہے اور دل کے دروازوں میں گھس جاتا ہے، جیسے چونٹی چپکے چپکے گھروں میں آ جاتی ہے اور گڑ کا ڈلا ہو یا کہ شکر کا ٹکڑا ہو تو یہ لے کر چلی جاتی ہے۔ فرمایا شرک یہ بھی چپکے چپکے آتا ہے اور توحید کے اوپر حملہ کرتا ہے، آدمی کو پتہ بھی نہ ہو اور اس کی توحید ستیہ ناس ہو گئی ہو۔ اس لیے کم از کم آدمی کو ایک تسبیح لا الہ الا اللہ اس کا ورد ضرور کرنا چاہیے تاکہ تجدید ایمان ہو جائے، اس کے ایمان کی تجدید ہو جائے۔ اور یہ بڑا عجیب پاور رکھنے والی یہ تسبیح ہے، 100 مرتبہ پڑھ دو، اندر میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے، گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اب لحافوں میں سونے کا من نہیں چاہے گا، مصلح پر رونے کو من چاہے گا۔ یہ کلمہ گرم کرنے والا ہے، جیسے معجون سے نشاط آتا ہے، کلمے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معجون نہیں ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے بس کبھی مہینے ہو جاتے ہیں اور ایک تسبیح پوری نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، ہمارے اکابرین کے کامیاب ہونے کا راز تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا تھا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ وہاں گشت لگا رہے ہیں، اچانک ایک آدمی آپ کو مارنے کے لیے جو دیوبندی مسلک سے نہیں تھا، گپتی کو چھپا کر اپنے آستین میں لایا ہے کہ اس موقع پر حملہ کروں، یہ دیوبندیوں کا بڑا عالم ہے، مسئلہ ہی ختم ہو جائے، نہ رہے باس اور نہ بجے بانسری۔ اچانک کسی درخت کے آڑ میں سے باہر آیا اور اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بروقت کہہ دیا اللہ، بس اللہ کا کہنا تھا۔ اس آدمی کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ کیا گپتی چلا تھا وہی گپتی اس کی نیچے گر گئی۔ فرمایا حضرت تھانوی سے فرمایا مولانا مجھے معاف کر دو، مجھے لوگوں نے چڑھایا تھا اس لیے میں آپ کے پاس آیا، لیکن مجھے پتا چلا کہ آپ کوئی بڑے آدمی ہیں، میری بھول ہو گئی۔ حضرت تھانوی نے فرمایا جاؤ، معاف ہے اللہ کے گھر تک۔ یہ ہے توحید کی طاقت۔ اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کیا کرو۔ فرمایا شرکت 2 موقعوں پر گھروں میں گھس جاتا ہے۔ ایک گھروں میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن کئی بستیاں ایسی ہیں عورتیں یہ دیکھتی ہے کہ گھر میں بچہ نہیں ہو رہا، 5 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، تو لاؤ کسی کے پاس سے کوئی علاج لائے۔ اب اس علاج میں شرک والی چیز ہوتی ہے، شرک والا عمل کر کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ ایسے بچے کو لے کر کیا کریں گے جو شرک کے نتیجے میں پیدا ہوا؟ اللہ اولاد دے تو خوش، نہ دے تو خوش، لڑکیاں دے تو خوش، لڑکا دے تب خوش۔ یہ جو شکایت ہے کہ لڑکیاں کیوں پیدا ہوتی ہے، مسلمان بہن کی زبان سے یہ شکایت کبھی نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ فرمایا یہ تو زمانے جاہلیت کا معاملہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی گھر والے ٹینشن میں آ جاتے تھے، گویا کہ یہ دوسرا جہالت کا دور آ گیا کہ گھر میں بچی پیدا ہو گئی، ساس نے بہو سے بولنا بند کر دیا۔ بعض گھروں کی شکایت آئی ہے کہ بہو سے ساس ناراض، ابھی تو بیچاری بہو وہاں چارپائی میں لیٹی ہے، نفاس کا خون جاری ہے، بدن میں کمزوری ہے اور سانس ہے کہ اس نے بولنا ہی بند کر دیا۔ ایمان والی بہنیں یہ کبھی نہیں کیا کرتی۔ میرے اور آپ کے لاڈلے نبی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھی، لیکن آپ کی اولاد بیویوں سے کہاں ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے اولاد ہوئی ہے اور ماریہ قبطیہ سے اولاد ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ آپ کی چہیتی ہیں۔ فرمایا ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری سہیلیوں کی گود تو بھر گئی اور ان کے گھروں میں بچے ہیں اور میرے پاس تو کوئی بچہ نہیں ہے، میری کیا کنیت رکھوں؟ بچہ ہو تو اس کی طرف نسبت کر کے میں کنیت رکھوں، عبداللہ یہ عبداللہ کی ماں ہے، اسماء یہ اسماء کی ماں ہے، یہ میری کنیت ہو، لیکن بچہ ہی نہیں ہے میرا تو کوئی۔ فرمایا حضور مجھے شرم آتی ہے،
عرب میں اگر بچہ اور بچی نہ ہو اور کنیت کوئی نہ ہو تو وہ شرم محسوس کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اسماء کا جو بچہ عبداللہ ہے وہ آپ کا ہی بچہ ہے, آپ عبداللہ کی خالہ لگتی ہو, تو یہ کہہ دو تم ام عبداللہ ہو. یہ کہہ کر کے آپ علیہ السلام نے تسلی دی. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں لڑکے نہیں تھے, لڑکیاں ہی تھی, لیکن اللہ کا بندہ کبھی زبان پر شکایت کا کلمہ نہیں. حضرت مولانا ابرار سبھردوئی نور اللہ مرقدہ, لڑکیاں تھی اور گھر میں کوئی لڑکے نہیں, کوئی شکایت نہیں. میرے بھائیوں یہ سب بہانے ہیں. ایک مرتبہ پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو نہ لڑکا نظر میں رہے گا نہ لڑکی نظر میں رہے گی. بس مجھے تو دوا خانے لے چلو, پیٹ میں کچھ ہوا ہے. اب کہاں چلی گئی ساری شکایتیں؟ تندرستی اللہ نے دی ہے, قدر کرو. اللہ نے گھر میں لڑکی دی, رحمت ہے, قدر کرو گے, محبت سے دیکھو گے تو لڑکی کے نتیجے میں اللہ ایسا داماد دیں گے جو داماد ہمارا نام روشن کرے گا. اور شرک کے نتیجے میں اگر اللہ نے لڑکا بھی دیا, ایک گھر میں ایسی شکایت کرتے کرتے کوئی شرک والا عمل ہوا, 6-7 لڑکیوں کے بعد اللہ نے لڑکا دیا تو لڑکے کی زبان ہی نہیں, بولے ہی نہیں, کانوں سے سنے ہی نہیں. اب باپ اور ماں یہ کہنے لگے کہ لڑکا نہ ہوتا تو اچھا. تو پہلے ہی ظاہری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتے تھے تو حرف شکایت زبان پر کیوں لائے؟ فرمایا یہ توحید کے خلاف ہے. اللہ جس حال میں رکھے ہمیں اس حال پر راضی ہونا چاہیے. فرمایا ایک تو اولاد نہ ہونے کے موقع پر, یا ہے کہ کوئی لڑکیاں ہونے کے موقع پر شرک والی چیزوں گھروں میں گھس جاتی ہیں. ادھر ادھر سے علاج لے آئے, شرک گھس گیا. اللہ حفاظت فرمائے. ایمان والا بچہ اور ایمان والا بھائی فرمایا توحید کی حفاظت کرتا ہے. میں مر جاؤں کٹ جاؤں لیکن توحید کے خلاف عمل گھر میں نہ ہو. بھلے اگر تھوڑے گناہ ہو رہے ہیں, ادھر ادھر کی غفلتیں ہو رہی ہیں, اللہ اسے معاف کر دیں گے, لیکن توحید میں آنچ نہیں آنی چاہیے. عرب حضرات کو دیکھو, کتابیں تقسیم کرتے توحید کے بارے میں, بڑے سمجھدار ہیں کہ توحید میں آنچ نہیں آنی چاہیے. اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کریں گے, لیکن توحید میں آنچ آئی تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. دوسرا, موت کے موقع پر کوئی بیمار ہو گیا, ادھر ادھر سے بیماری لگ گئی اور اس کے نتیجے میں کسی نے کہا یہ تو مولانا لوگوں کے عمل سے ٹھیک نہیں ہوگا, آپ کو ادھر ادھر کے کام کرنے پڑیں گے. اب یہاں شرک گھروں میں گھس رہا ہے. اب نہ معلوم زندگی تو کتنی مقدر کی ہے, اب ایسے موقع پر شرک کیا جا رہا ہے تو اس کا اثر مرنے والے پر پڑتا ہے. سمجھداری کی بات یہ ہے کہ گھر والے یہ کہیں آپ صبر کر لیجئے, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے, جو قرآن کا عمل ہو وہ عمل کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں تاکہ گھر کا آدمی دنیا سے جائے تو کسی قسم کا شرک گھر میں نہ گھسا ہو. اور بعض مرتبہ تو عامل ایسے ہوتے ہیں ادھر ادھر کی بات کر کے بھائیوں میں دراڑیں پیدا کر دیتے ہیں. بھائی نے کیا ہے, بھائی نے یہ سحر کیا ہے, اب بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اور یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے, علماء کیا کہہ رہے ہیں, حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے, سننے کے لیے بالکل تیار نہیں. فلانے نے کہہ دیا, جیسے منزل من السماء ہو, قرآن کی آیت ہو, سنو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں احادیث نقل کی گئی ہے وہاں ایک روایت ملتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کی 2 کاپی تھے, ہاں نقل کرتے تھے میرا محبوب کس طرح چلتا ہے میں بھی اسی طرح چلوں, میرا محبوب کس طرح بیٹھتا ہے میں بھی اسی طرح بیٹھوں. اللہ کے رسول کی 2 کاپی تھے, زیروکس کاپی تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے تو بیوی کچھ چھپانے لگی, تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کیا چھپا رہی تھی تم, صاف صاف بتا دو. تو فرمایا عبداللہ حقیقت یہ ہے کہ میرے آنکھ میں تکلیف ہے, تو یہاں ایک یہودی کوئی منتر پڑھتا ہے تو منتر پڑھوا کے لائی ہوں, اس لیے اس کے نتیجے میں گویا کہ مجھے اچھا رہتا ہے. فرمایا یہودی کے پاس سے تم نے منتر پڑھوایا, ہمارے پاس قرآن ہے, یہ دعائیں ہیں. فرمایا عبداللہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منتر والی چیز آنکھ پر رکھتی ہوں تو ذرا اچھا ہو جاتا ہے, اور ذرا نہیں رکھتی
تو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ یا رسول اللہ، میں نے آج بیوی کا واقعہ دیکھا، کیا حقیقت ہے اس کی کہ وہ منتر والا دورہ آنکھ پر رکھے تو فرق پڑ جائے اور دورہ ہٹا دے تو تکلیف شروع ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا عبداللہ، یہ سب شیطان کی گڑبڑیاں ہیں، یہ سب شیطان کی حرکتیں ہیں۔ جس وقت یہ شیطان آنکھوں میں فرمایا چٹکیاں بھرتا ہے، اندر میں تکلیف دیتا ہے، اور یہ یہودی کا دورہ لگاتے ہیں تو سکون ہو جاتا ہے، تاکہ ان کے دل میں یہ ہو کہ اس سے فرق پڑا، تاکہ اس سے فرق پڑا اور اس کے اوپر ان کا یقین بیٹھے۔ اور جب دورہ ہٹا دیتے ہیں پھر سے وہ شیطان یہ کرنا شروع کرتا ہے۔ فرمایا اس کے بجائے دوسری قرآن وغیرہ کی آیتیں پڑھنا شروع کریں۔ اللہ پاک نے اس میں یہ صفت رکھی ہے کہ اسی کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اس تکلیف کو ختم فرما دیں گے۔ فرمایا یہ واقعہ دور نبوی کا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھروں کا ہے۔ اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کے گھروں کی بعض گاؤں کی ایک کارگزاریاں آئی ہیں۔ بھائی ہے، بھائی سے بولنے کو تیار نہیں ہے، اور بھائیوں میں دراڑ کرنے والا ایک وہ آدمی ہے جس کی زندگی میں اسلام بھی نہیں ہے۔ اس کی باتوں کو سنا، ہائے ہائے ہمارے چلے کہاں چلے گئے، ہمارے 4 مہینے کہاں چلے گئے۔ یہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر کہتا، اے اللہ کرنے والی ذات تیری ہے، ہم کو تو حالات کا مقابلہ اخلاق سے کرنے کی ہدایت حضور نے فرمائی تھی۔ اب بھائی ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا، بہن ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی اور آپس میں دراڑیں پڑ گئی۔ فرمایا اگر کیسا ہی کوئی کٹر کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہم اخلاق سے پیش آئیں گے، ہدیہ اور تحفہ دیں گے، اگر کسی نے معمولی کوئی حرکت بھی کی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ بھی پچھتانے پر مجبور ہوگا۔ ہمارے سامنے تو یہ اس کا حل ہے۔ فرمایا اعبد الرحمن، رحمان کی عبادت کیا کرو۔ اللہ کا کرم ہے میرے بھائیوں، اس سے بڑی ہمارے لیے خوشی کی کیا بات ہے؟ ہم مخلوق میں نہیں الجھے ہیں، ہم سیدھا خالق کے سامنے جھکنے آتے ہیں۔ پوری دنیا بیچاری مخلوق میں الجھ گئی ہے، کسی نے ہوا کو بڑا مانا ہے تو کسی نے چاند کے سامنے پانی ڈالا ہے، تو کوئی دریا کی پوجا کرتا ہے، لیکن کون سی ادا اللہ کی ہماری ادا اللہ کو پسند آ گئی کہ اللہ پاک نے ہم کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ کبھی کبھی شکریہ کی نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ ہو سکے تو روزانہ۔ اے اللہ تو مجھے چاہتا تو مجھے کسی اور کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا کنعان ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، لیکن کنعان فرمایا ایمان کی حالت میں نہیں ہے۔ حضرت نوح نے فرمایا نوح اپنے بیٹے کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، ایمان کے بغیر دنیا سے گیا ہے۔ بیٹا کنعان ہے، باپ کا لگتے جگر ہوتا ہے، ایمان نہیں تھا تو حضرت نوح کو بھی اللہ نے منع کر دیا کہ اپنے بیٹے کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ نبی جی کو اللہ پاک نے فرمایا ابو طالب کا احسان اپنی جگہ پر ہے، آپ کے چچا تھے، آپ کو بہت اچھا رکھا تھا، لیکن نبی جی آپ استغفار نہیں کر سکتے، ایمان کی حالت میں نہیں۔ میرے بھائیوں کون سی ادا اللہ کو پسند آ گئی؟ گنہگار صحیح ہے لیکن مسجد میں آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، جتنا اس کے اوپر شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ فرمایا کبھی موقع ہو تو آدمی تنہائی میں بیٹھ کر 2 رکعت پڑھے، اللہ تو نے ہمیں ایمان دیا ہے، اے اللہ یہ تیرا شکر ہے، اللہم لک الحمد ولک شکرک۔ پہلی صفت بتائی رحمان کی عبادت کیا کرو، اللہ موت تک استقامت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا مسواک کی کثرت کرو، شیطان حملہ نہ کرے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت ہوگی، اس لیے کہ اس ایمان کو لے کر جانا ہے موت کی بارڈر تک۔ یہ پہلی چیز ہے، رحمان کی عبادت کیا کرو، کسی اور کی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ضرور ہیں، نبیوں کے سردار ہیں لیکن مخلوق ہے۔ جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں لیکن مخلوق ہیں، جبرائیل کی پوجا نہیں کریں گے ہم،
حضرت کے پاس جا کر صلاۃ و سلام ضرور پڑھیں گے لیکن پوجا تو نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں ادھر ملک میں جا کر کے آیا ہوں، وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، آپ اجازت دے دو ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، میرے مرنے کے بعد میری قبر کا سجدہ کرو گے تم؟ مجھے پہلے بتاؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو اجازت ہوتی کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا اجازت نہیں ہے سجدہ نہ کریں۔ تو ہمارے یہاں اس ملک میں شاہ عبداللہ آئے تھے، واجپئی جی کا دور تھا، شاہ عبداللہ آئے تھے سعودیہ سے، جن کا جو بادشاہ تھے سعودیہ کے، جب یہاں آئے تو ان کو یہاں کے بادشاہ سلامت اندرا جی کے قبر پر لے گئے تو یوں کہا کہ یہ چادر لے کر کے تم اندرا جی کی قبر پر چڑھاؤ۔ تو شاہ عبداللہ ہل گئے اور فرما کیا بات کرتے ہو، ہم لوگ تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہم مدینۃ المنورہ میں رہتے ہیں، ہمارے لاڈلے نبی سوئے ہیں، وہاں نبیوں کے سردار ہیں، وہاں صلاۃ و سلام تو پڑھیں گے، ایسے بڑے نبی کی قبر پر جا کر بھی ہم چادر تو نہیں چڑھائیں گے۔ جب ہمارے نبی کا یہ عالم ہے تو ظاہری بات ہے دوسروں کا کیا کہنا۔ حضرت جبرائیل بھی نبیوں کے فرشتوں کے سردار ہیں لیکن وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پر نہیں مار سکتے۔ ایک مرتبہ کفار مکہ نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے کہ اگر تم نبی برحق ہو تو بتاؤ وہ غار والے جو غار میں گئے تھے ان کا کیا واقعہ ہے، اور سکندر ذوالقرنین ان بادشاہ کا کیا واقعہ ہے، اور روح کی کیا چیز ہے، یسألونک عن الروح، ان 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ اگر تم نبی برحق ہو تو بتا دو گے، تو آپ نے اتنا کہہ دیا کل بتا دوں گا، انشاءاللہ کہنا حضرت بھول گئے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آپ یہ سمجھے کہ میں جبرائیل آئیں گے تو میں جبرائیل کو پوچھ لوں گا، لیکن 1 دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 دن ہوئے، 15 دن تک جبرائیل نہیں آئے۔ 15 دن کے بعد آئے، یہ آیت لے کر آئے، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ نبی جی غلطی کی معافی مانگو، غلطی ہوئی آپ سے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کل جواب دے دوں گا؟ انشاءاللہ کیوں نہیں کہا تھا؟ نبیوں کے سردار ہیں، لیکن حضرت جبرائیل بھی آنا چاہتے ہیں لیکن اجازت نہیں اللہ کی طرف سے۔ میرے بھائیوں، جب جبرائیل جیسا نہ آ سکتا ہو، نبی جیسوں کا یہ معاملہ ہو تو روٹی، زمین، دکان، کپڑا، بچہ، بچی، بیوی، ان کی کیا حیثیت ہے؟ خدا پاک کی قسم اللہ کے اشارے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا آدمی کے دل میں یہ بیٹھ جائے دکان پر بیٹھا ہوں میں اللہ کا غلام ہوں، منادی نے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر، سیدھا مسجد کی طرف۔ کہاں جا رہے ہو ابا جی؟ بیٹا اللہ نے بلا لیا ہے، میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ جیسے اگر ہم اپنے بچے کو بلائے بیٹا یا، اور اسی وقت ہمارے بچے کو اس کا دوست بلائے اور وہ بچہ دوست کے پاس چلے جائے، ہم کو کتنا غصہ آتا ہے، نادان تیرے باپ نے تیرے اوپر کتنی قربانی دی ہے، باپ کے بلانے پر نہیں آتا اور دوست کے پاس چلا جاتا ہے، ہمارے اللہ کو کتنی غیرت آتی ہوگی۔ دکان کے پاس چلا گیا، یہ کھیت کے لیے چلا گیا۔ ایک محدث گزرے ہیں، ابو داؤد شریف میں ان کی روایت ہے، وہ سونے چاندی کو کٹنے کا کام کرتے تھے، انہوں نے سونا کٹنے کے لیے ہتھوڑا اٹھایا، اللہ اکبر کی آواز آئی، محدثین کہتے ہیں جو ہی اذان کی آواز آتی تھی فوراً ہتھوڑا رکھ کر کے روانہ ہو جاتے تھے۔ یہ ہے عبدیت، یہ ہے بندہ اللہ کا، اور اسی کے نتیجے میں اللہ کی مدد آتی ہے۔ اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کیا کرو۔ ایک بات، اللہ ہم سب کو پکا توحید والا بنائے، جا جائے توحید والا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نماز میں غفلت ہوتی ہے،
لیکن ان کو تھوڑی سی شرک کی بات کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، واہ یہ ایمانی بات ہے، یہ ایمانی بات ہے۔ چاہے شراب پیتے ہیں لیکن توحید کے معاملے میں بڑے مضبوط ہیں، زبان کے بول بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ داڑھی ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں بھی وقت نکلتا ہے، لیکن زبان کے بول ادھر ادھر کے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا ایاک واللو، اگر مگر کی بات کرنے سے بچو، اگر مگر کی۔ میں بچے کے لیے یہ دوائی کرتا تو زندہ رہتا، میں بیوی کے لیے یوں کرتا تو ہو سکتا یوں ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا خبردار ایسا مت کہو، یہ کرو گے تو شیطان کا دروازہ کھل جائے گا، یعنی یہ سمجھتے ہو کہ تدبیر سے کچھ ہو جاتا، میں نے جو طے کیا تھا وہ ہو کر کے رہتا ہے، دنیا کی تدبیریں کیا کرنے والی ہیں۔ وَعْبُدُ الرحمن، رحمان کی عبادت کیا کرو۔ دوسری چیز فرمائی افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، گھر میں جاؤ سلام، گھر سے نکلو سلام، بچہ گھر میں آئے سلام، نکلے سلام، سلام سلام سلام۔ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، اس میں ہمارے اس گاؤں کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے اکثر کے استاد حضرت مرحوم مولانا محمد حنیف صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ اکبر، گھر میں آتے تھے دور سے کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کان کے پردوں پر ابھی تک ان کی آواز کی بھنک آتی ہے، یہ ایمانی شعار ہے۔ کیسا درد رکھنے والا آدمی تھا، پاس میں بیٹھو، حیا کی بات، شرم کی بات، انسانیت کی بات، گاؤں کی ترقی کی بات، فرمایا کس طریقے سے گاؤں ترقی کرے یہ سوچیں۔ یہ ہمارے لیے مولانا نذیر میاں صاحب کے واسطے سے گاؤں میں رونق لانے والے لوگ تھے، یہ دنیا سے چلے گئے، تو جیسے ہم حضرت مولانا نذیر میاں صاحب کو یاد کریں، اپنے اپنے اساتذہ کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ فرمایا حضرت مفتی سعید احمد صاحب دامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ ہم نے سبق میں سنا کہ میں اپنے استاذ مولانا بلیاوی کے ساتھ میں مزار قاسمی میں گیا، مزار قاسمی میں جو دیوبند کا قبرستان ہے، اور عید کا دن تھا یا عید کے بعد کا دن تھا، تو حضرت ماں ابراہیم صاحب بلیاوی وہاں قبرستان میں گئے، تو ان کے استاذ تھے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، وہاں سوئے تھے مزار قاسمی میں، تو حضرت ماں ابراہیم صاحب بلیاوی دور کھڑے رہے، تو میں نے کہا حضرت قریب میں جاؤ، شیخ الہند کی قبر کے پاس قریب میں جاؤ، تو فرمایا سعید مجھے میرے استاذ کا رعب مانے بنتا ہے، مجھے میرے استاذ سے ڈر لگتا ہے، ادب مانے بنتا ہے پاس میں جانے سے، استاذ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن کیا احترام ہے۔ فرمایا جانے کے بعد بھی ان کی ایک ایک بات کا تصور ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کسی نماز کے بعد اپنے اساتذہ کو یاد نہ کیا ہو اور اپنے ماں باپ کو یاد نہ کیا ہو، یہ ہے اپنے محسنین کی خیر خواہی، بلکہ سب مرنے والوں کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ مجمع میں مردوں میں سے کوئی طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو ذخیرہ کرے، 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذخیرہ اسٹاک میں رکھے، گاؤں کا کوئی آدمی گیا اور چپ کے کہے کہ اللہ میرا مرحوم بھائی میرے گاؤں کا گیا ہے، یہ ذخیرہ اسے دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کو یہ خیر خواہی کتنی پسند آئے گی، ہمارا ذخیرہ بھیجنا، اس کے قبر کے اندر میں اگر غلطی بھی ہوگی اللہ معاف کر دیں گے۔ بہنوں میں بھی کچھ عورتیں ایسی ہو، یہ بھی کرنے کے کچھ کام ہے، خیر خواہی کرنے کے کام ہے۔ ابا دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے سبیل لگا دی، کہیں پانی کی ٹنکی لگا دی، مسافر پانی پئیں گے، اور نیت کرو کہ میرے ابا کے ایصال ثواب کے لیے ہے، یہاں جانے والے لوگ پانی پئیں گے، ابا کو قبر میں اچھا ہوگا، دادا کو قبر میں اچھا ہوگا۔ فرمایا یہ بھی ایصال ثواب کی کچھ شکلیں ہیں۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ فرمایا میں نے حضرت الاستاذ کے تعلق سے یہ بات فرمائی جو ہم سب کے استاد ہیں، پورے گاؤں کے استاد ہیں، غیرت کیسی تھی، کیا ایمانی نوعیت تھی، کبھی کیا سیکھنے ملا ہے۔ مولوی شفیع کا انتقال ہوا ہے، بھائی کا جنازہ پڑا ہے، ایک کمرے میں جا کر کے باپ کو تو غم ہونا ہی ہونا ہے، میں نے دیکھا آنکھیں لال لال ہے، مجھے کیا کہا، میں مدرسے سے آیا تھا، مجھے کہا بانجے کوئی غیر محرم مولوی شفیع کے جنازے کے پاس نہ جائے، میں ان کے جملے کو دیکھوں، ایسے غم کے موقع پر کیا جملہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے۔
پیسے ہو نہ ہو، جب پنکوسے کا دن ہو تو یہاں سے پنکوسے میں چلے جانا، فکرے لے کر کے آنا، گاؤں میں فکرے دینا، یہ اسی کی یہ رونق ہے۔ یہ گاؤں میں رونق ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہمارے بڑوں کی وجہ سے۔ یہ ہمارے بڑے بیچارے قربانی دے کر گئے اور ان کو گاؤں کے لوگوں نے سپورٹ دیا، جا کر کے سب قبروں میں سوئے گئے ہیں۔ اپنے مرحومین کو اور پورے گاؤں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ فرمایا امت کی خیر خواہی اللہ کو اتنی پسند ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی 25 مرتبہ پوری امت کے لیے استغفار کرے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنائیں گے، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو جلد قبول کریں گے۔ میرے بندے کی خیر خواہی کی، اللہ پاک کو اپنے بندوں کی خیر خواہی بہت زیادہ پسند ہے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ کسی سے فون پر بات ہو رہی ہے تو فون کرتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی سلام کو پھیلانا ہے۔ فرمایا اچانک راستے میں کوئی ملا، سلام۔ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں ہمارے یوپی میں یہ آدمی اسلامی شعار میں نظر تو نہیں آتا ہوگا، لیکن کثرت سے اس سلام کا رواج زیادہ ہے۔ چھوٹے بچے ملیں گے ابا جی السلام علیکم، بڑے لوگ ملیں گے بیٹا السلام علیکم۔ ہمارے نبی بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، یہ اسلامی شعار ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ یہ معمولی نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے، اور آہستہ آہستہ یہ شعار ختم ہو رہا ہے۔ بیچارہ ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہیں، فرمایا ہم اس کے قریب میں گئے، سلام نہیں کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر بوڑھی ہو گئی ہے، اسلام کی حالت میں بوڑھے ہوئے ہیں، سلامتی کی دعا دے دو، یہ بھی ایک ایمان کا شعار ہے۔ یہ نہیں شرارت کرتے کرتے گئے اور سلام نہیں کیا، سلام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بہنیں اگر سنتی ہے، اپنے بچے گھر میں آئے سلام کے ساتھ گھر میں آئے، بیٹا سلام کر کے آؤ، انشاءاللہ اس کے نتیجے میں سلامتی گھروں میں عام ہوگی۔ ہمارے مرحوم حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ نے اسی کے اوپر تفصیلی مضمون بیان کیا تھا رتن پور میں جب پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے۔ بہرحال سلام کو عام کیا جائے۔ تیسری چیز وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، کثرت سے کھانا کھلاؤ، سخاوت عام کرو۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، کوئی آدمی سخی ہوگا وہ درخت اس کا ہاتھ پکڑ دے گا، پہنچا دے گا جنت میں۔ اور بخل جہنم میں ایک دروازہ ہے، ایک درخت ہے، وہ درخت تو اس بخیل کا ہاتھ پکڑ لے گا، جہنم میں لے جائے گا۔ شیخ سعدی نے باقاعدہ سخاوت کے فضائل بیان کیے، سخاوت دسترخوان عام ہو۔ فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت تھی سخاوت، آپ کھلاتے تھے۔ یہ سنتیں ہمارے یہاں سے ترک ہو گئی۔ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا چاشت کے موقع پر سریت بنتا تھا اور کڑھائی لائی جاتی تھی، دسترخوان بچھتا تھا اور صحابہ دسترخوان پر سب جمع ہوتے تھے، کھانا پک رہا، کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ جی یہ عمومی معاملہ تھا، اس لیے حاتم طائی نے کہا عرب کے بدو سے بدو آدمی مجھ سے زیادہ سخی ہے۔ عربوں کی سخاوت تو بہت زیادہ مشہور ہے، میری تو کوئی حیثیت نہیں، عرب کا دیہاتی سے دیہاتی آدمی مجھ سے زیادہ سخی ہے۔ عربوں کی سخاوت، حرم میں جا کر دیکھ لو، ایک ماں اتنا بڑا تھرمس لے کر کے اپنے بچوں کے ساتھ آئے گی یا باپ آئے گا، جی قہوہ تقسیم کرو، کھجوریں تقسیم کرو، طواف کرنے والوں کو چھوٹے چھوٹے بچے ماں کھڑی کر دے گی، بیٹا کھجور دو، بیٹا کھجور دو، کھجوریں دی جا رہی ہے۔ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور بعض لوگ تو بڑے سیانے ہوتے ہیں، سمجھدار، ایسا کام کر کے بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور کئی غفلتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ سخاوت کا عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ سخاوت کا عمل کر کے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ فرمایا بہت بڑے بڑے عابدوں سے آگے نکل جاتے ہیں، اور کئی نوافل پڑھنے والوں سے آگے، دسترخوان بچھا کر لوگوں کو کھلا کر بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ صرف دعوت ولیمے میں نہیں ہوتی، 7 قسم کی دعوتیں صاحب مجمع البحار نے نقل کی ہے، لیکن 7 دعوتوں کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ بعض دعوتیں جائز ہوتی ہے لیکن لوگ اس کو ضروری سمجھ لیتے ہیں، اس لیے سب باتیں بیان نہیں کی جاتی، بات چھپائی جاتی ہے۔
بعض باتیں چھپائی جاتی ہیں، بعض دعو ایسے ہوتے ہیں جو علماء اپنے پاس چھپا کر کے رکھتے ہیں، سب کو نہیں کہتے، اگر کہے تو خطرہ ہو جائے۔ تو ایک دعوت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تھے کرتے تھے، سفر سے آئے، آپ نے اونٹ ذبح کیا، صحاباؤں کو بلا کر آپ کھلا رہے ہیں، اللہ اکبر، سفر سے آئے، صحیح سالم آئے ہیں، مکان بن گیا، اللہ نے مکان بنوایا ہے، اس کی خوشی کے موقع پر بھی گویا کہ دعوت کرنا ثابت ہے۔ صاحب مجموع البحار نے اس کو نقل کیا ہے، شادی ہو گئی، ولیمہ ہے، اس موقع پر بھی دعوت سنت ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ اس موقع پر بھی گویا کہ دعوت کی جائے۔ اللہ نے گھر میں بچہ دیا، بچہ پیدا ہوا، اس کی خوشی میں دعوت ہو رہی ہے، محلے کو کھلایا جا رہا، میرا اللہ نے دیا ہے، لال اللہ نے دیا ہے، خوشی میں باپ کھلا رہا ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ بھی ثابت ہے، خوشی میں گویا کہ کھلا رہا ہے۔ حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، اتم الطعام، اگر کھانا نہیں کھلا سکتے چائے پلاؤ، چائے پلاؤ۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کے لنگر لگتے تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اندر میں دسترخوان لگتا تھا، سب آئے اور نظام الدین کے دسترخوان پر کھائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جہاں جاتے تھے ڈیرا ڈالتے تھے، جیسے علی گڑھ میں آئے قافلے کے ساتھ آتے تھے، اس ایک درخت کے نیچے ڈیرا ڈالا، ان کا عملہ ہوتا تھا پکاؤ کھانا، پورے علی گڑھ والوں کو بلا لو کہ ہمارے دسترخوان پر کھانا کھائیں گے، کیا مسلم کیا غیر مسلم سب کھائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت نے بلایا، سب آ گئے، حضرت ایک صاحب نہیں آئے، کون؟ گندگی صاف کرنے والا، جو اس گاؤں کا گندگی صاف کرنے والا ہے۔ فرمایا بلا لو کہ معین الدین آپ کو بلا رہا ہے۔ اس نے کہا میں کیسے آؤں، کپڑے میرے گندے ہیں، میں گندا آدمی ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی صاحب سے فرمایا گیا، فرمایا ان کو کہہ دو میرے بھائی اگر تم نہیں آؤ گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ وہ آئے، ٹوکرا تھا، حضرت نے اپنے ہاتھوں سے گندگی کا ٹوکرا نیچے رکھوایا، اس کو نہلوایا، ہاتھ دھلائے اور اپنے ساتھ اپنے برتن میں کھانا بٹھایا، کھانے بٹھایا۔ اسی کے نتیجے میں اسلام کی ہوائیں دنیا میں پھیلی ہے، یہ اخلاق عام تھا۔ فرمایا کھلاؤ، گھر میں کنواسی آئی ہے کنواسی کو کھلاؤ۔ ہمارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا تھا مہمان آئے جب روانہ ہو انعام کے ساتھ روانہ کرو، عطر دو، ہو سکے تو کپڑے کی جوڑی اسے دو، وفود تمہارے پاس آئے ہیں وفود کو روانہ کرو۔ ہمارے یہاں ایک کمی ہے، گھر میں سب بنتا ہے مہمان کھانا نہیں بنتا، یہ ہماری بہت بڑی کمی ہے۔ عربوں میں جہاں کچن ہوتا تھا وہاں باقاعدہ ایک مہمان کھانا ہوتا تھا، 3 دن مہمان آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ایک دن مہمان کو پرتکلف کھانا کھلاؤ، پرتکلف کھانا کھلاؤ، اچھی سے اچھی آئٹمیں بناؤ، بھلے پھر 2 دن کے اندر میں جو 2 دن بچے اس کے اندر میں تم جو کھاتے ہو وہ کھلاؤ۔ اور پھر آپ نے یہاں تک فرمایا جب روانہ ہو تو ایک دن لمبے سفر سے آئے ہیں توشہ دے کر کے روانہ کرو۔ اور آپ نے دنیا سے جاتے جاتے نصیحت کی تھی عزیز الوفود، تمہارے پاس آنے والے وفود کو انعامات کے ساتھ روانہ فرمانا۔ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا، آپ نے بڑوں بڑوں کے دربار میں انعام بھیجا ہے، آپ نے قیمتی سے قیمتی جوڑے بھیجے ہیں۔ فرمایا یہ بھی ایک چیز ہے، اتم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ ہمارے اکابرین کے یہاں کھانا کھلانے کا ایک مستقل معمول تھا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں تو یہ حال تھا کہ ایک دن میں اتنا خرچ ہوتا تھا، اتنا کبھی خرچ ہو جاتا تھا جتنا وقت کے وزیر اعظم کی سیلری ہوتی ہے 1 مہینے کی۔ اس زمانے میں اتنا مہمانوں کی کثرت ہوتی تھی، لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دسترخوان پر آنے والے لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رحمان کی عبادت کرو، سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ
50 बाई 50 का सहन था, इनके घर के सहन था, बस 24 घंटे खिलाने का निज़ाम जारी रहता था। आए और अब्दुल्ला के दस्तरखान पर खाना खाए। अब्दुल्ला इब्न मुबारक को पता था कि इसी के नतीजे में अल्लाह का ताल्लुक मिलेगा। ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा करके गए हैं। ओ अब्दुर रहमान, रहमान की इबादत किया करो। फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाया करो। अतिमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाया करो। साल में 1-2 मरतबा सारे भाइयों को बुला लिया, बहनों को बुला दिया, कुवासी आई उनको भी बुलाया, शाही दस्तरखान सजाया जा रहा है। बाहर तो पार्टियां होती हैं, भाइयों से तो मिलना नहीं, बाहर तो बड़े खुश। मेरे भाइयों, मोहब्बत की इब्तिदा घरों से होती है, मोहब्बत की इब्तिदा घरों से होती है। अतिमुत्ताम, और घर में खर्च करेंगे डबल सवाब मिलेगा, सदके का भी मिलेगा और सिला रहमी का भी मिलेगा। एक मर्तबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्तूरात में बयान हुआ। कभी कभी आपने ईद के दिन भी मस्तूरात में बयान किया है। चुनाचे आपने फरमाया सदका करो, सदका करो, और औरतों में तो सदके का शौक शुरू से है। हुजूर तरगीब दे रहे थे मर्दों को, औरतें पीछे बैठी थी, तो औरतों ने कानों की तरफ इशारा किया, हजरत यहाँ किसी को भेजो, हम देवे, हम देने के लिए तैयार है जेवरात। चुनाचे आपने बिलाल को कहा जाओ बिलाल, हजरत बिलाल गए, औरतों ने जेवरात का ढेर कर दिया। आज भी कहीं भी चंदा होता है, अलीगढ़ में हो, रतनपुर में हो, खैरोज में हो, कहीं भी हो, मर्दों के मुकाबले में हमारी बहनें आगे निकल जाती हैं। बहनों के जज्बात हैं और ये सीरत से साबित है, शुरू से चला आ रहा है। फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा मस्तूरात में बयान किया सदका करो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद की पोजीशन कमज़ोर थी। कभी कभी आदमी कमज़ोर होता है लेकिन खुसर का घराना बड़ा मजबूत होता है, तो लोग कहते हैं ना कि इनकी पीठ बड़ी मजबूत है, ये क्यों नाच रहे हैं कि इनकी पीठ मजबूत है। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी बीवी अच्छे घराने से थी। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद की बीवी ने आकर के कहा, अब्दुल्ला सुनो, हज़रत ने सदक़े की तरगीब दी है, रोज़ाना मैं आपके ऊपर खर्च करती थी, अब हुजूर को पूछ करके आओ, तुम पर खर्च करने से सदक़े का सवाब मिलता है तो खर्च करूंगी, वरना तो आज से बंद। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी बीवी ने कहा। हज़रत अब्दुल्ला हालात में आ गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया, मुझे तो हुजूर के पास जाते हुए शर्म आती है, डर लगता है हुजूर से बात करते हुए, तुम जाओ। बीवी कहे तुम जाओ, अब्दुल्ला कहे कि तुम जाओ। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी हज़रत ज़ैनब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर तशरीफ़ लाई। वहाँ आई तो वहाँ दूसरी भी ज़ैनब आई हुई थी, उनका भी वही झगड़ा था। वहाँ तो सब झगड़े अल्लाह के रसूल के दरबार में हल किए जाते थे। अब अंदर में कौन जाए, हुजूर से बात करने के लिए डर रही है। इतने में बिलाल आए रज़ी अल्लाह अन्हु। बिलाल हज़रत घर में हैं कि जी। फरमाया बिलाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, हमें अंदर में हुजूर से बात करते हुए शर्म आती है, ये पूछो कि जो आपने सदक़े की तरगीब दी, अगर हम अपने शौहर पर खर्च करें तो सदक़े का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, या तो अगर मिलता है तो खर्च करते रहें और वरना हम खर्च ना करें अपने शौहर पर। और ये मत बताना कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम मत लेना। आपने सीधा पूछा, अब्दुल्ला वो कौन है? किसने ये कहा? हज़रत ज़ैनब। अय्युज़ ज़नानी, मदीने में ज़ैनब तो बहुत है, कौन सी ज़ैनब बताओ? फरमाया कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी। फरमाया अब्दुल्ला कह दो, ज़ैनब को कह दो, डबल सवाब मिलेगा, सदक़े का भी सवाब मिलेगा, सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा। अल्लाहु अकबर। फरमाया रिश्तेदारी जोड़ने का सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, हम तो वो लोग थे कि भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाए, साल में एक मरतबा भाइयों को बुलाया जा रहा है, सब भाइयों का चेहरा खुश हम देख रहे हैं, दिल कितना खुश होगा। हमारी तो तारीख रही है भूखे मर जाए लेकिन भाई को पहले खिला दे। एक वाक़या उसके ताल्लुक से बयान करूं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
نے حضرت عمیر ابن سعید کو ملک شام کا گورنر بنا کر کے بھیجا۔ ملک شام ہریالہ ملک تھا، 1 سال تک کوئی خبر نہیں آئی، عمیر ابن سعید نے کوئی لیٹر کوئی خط نہیں لکھا۔ حضرت عمر یہ سمجھے کہ ملک شام کی ہریالی نے اور وہاں کی اچھی اچھی نعمتوں نے عمیر کو بدل دیا ہے، شاید لالچ میں آ گئے ہیں، دنیا میں لگ گئے ہیں۔ حضرت عمر نے کسی کو کہا کہ عمیر کو بلا کر کے جلدی سے لاؤ، چنانچہ ان کو بلانے گئے۔ حضرت عمیر ابن سعید، حضرت عمر کا خط آیا ہے، فوراً مدینہ المنورہ میں آئے، مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر پیدل آئے تھے، سواری بھی نہیں تھی، فرمایا وقت کے بادشاہ تھے لیکن سادگی تو دیکھو۔ حضرت عمر نماز پڑھا کر باہر آئے، حضرت عمیر ملے، علیک سلیک ہوا، سلام، آپس میں سلام جواب ہوا، سینے سے لگایا، فرمایا عمیر عجیب بات ہے، 1 سال ہو گیا کوئی جواب نہیں، کوئی خبر نہیں، عطا پتہ نہیں، دنیا کے کاموں میں لگ گئے تھے۔ فرمایا عمر مسلمانوں کے مسائل نے، لوگوں کے مسائل نے مجھے گھیر لیا تھا، کتنی دنیا جمع کی ہے۔ فرمایا کان پکڑ کے لاتا ہوں، ایک جولا تھا، جولا کھینچ کر کے لائے، فرمایا عمر یہ میری دنیا ہے۔ اندر سے لوٹا نکلا، مسواک نکلی اور چمڑے کا مسلح نکلا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، فرمایا عمیر معاف فرمانا، فرمایا عمیر 1 سال کے لیے پھر سے میں تم کو ملک شام کا گورنر بناتا ہوں، تمہارا جیسا زاہد آدمی میں کہاں سے لاؤں گا۔ فرمایا عمر اللہ کے واسطے معاف کر دو، میں نے ایک آدمی کو کوڑا مار دیا تھا اور مجھے یہ ہوا ہے کہ شاید ظلم ہو گیا ہے، میں بہت رویا ہوں لیکن ابھی دل مطمئن نہیں ہے، خدا نے پوچھ لیا تو جواب کیا دوں گا، تو تم نے مجھے وہاں کا گورنر بنایا اس لیے ظلم ہوا ہے اور تم نے مجھے پھنسا دیا، اب آگے مجھے نہیں بننا۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے عمر مجھے جانے دو، میری فیملی ہے، میں فیملی کے پاس جاؤں۔ مدینہ کے اطراف میں کہیں ان کا مکان تھا، 1 سال کے بعد آئے تھے، عمیر گھر گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً حضرت حارث کو بلایا، حارث ہی آؤ، یہ پیسے لے لو، چپکے سے اپنے پاس رکھنا، کہنا مت، اور تم مہمان بن کر کے جاؤ، لیکن چپکے چپکے نگرانی کرنا حضرت عمیر کی کہ کہیں ملک شام سے چپکے چپکے کوئی آئٹمیں بھیجی ہے، دنیا جمع کی ہے یا نہیں کی ہے، اگر جمع کی ہو تو کان پکڑ کے سیدھا اسی وقت مدینہ میں لے آنا، اور اگر گھر میں فاقہ ہو، قلاشی ہو، چولہا نہ جلتا ہو، فرمایا تم کو 3 دن میں پتہ چل جائے گا، یہ پیسے ان کو ہدیہ دے دینا۔ حضرت حارث گئے اور جا کر کے کہا السلام علیکم۔ عمیر نے پوچھا حارث کیوں آئے؟ کہ مدینہ سے آیا ہوں۔ عمر خیریت میں ہے؟ کہ جی خیریت میں۔ فرمایا بھائی عمیر مہمان بننا ہے آپ کا۔ فرمایا سر آنکھوں پر، میرے گھر میں آپ مہمان ہو۔ 1 دن جَو کی روٹی کھلائی، دوسرے دن جَو کی روٹی کھلائی، تیسرے دن جَو کی روٹی کھلائی، 3 دن مکمل ہوئے۔ پھر فرمایا بھائی حارث اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، اب میں تم کو مہمان نوازی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا بھائی حارث ہمارے گھر میں ایک ہی جَو کی روٹی بنتی ہے، میں، میری بیوی، میرے بچے 1 روٹی کا ٹکڑا نوالا روزانہ کھا لیتے ہیں، لیکن جب سے تم آئے ہو بیوی کو کہاں صبر کر لو مہمان آئے ہیں، بچوں کو کہاں بیٹا صبر کر لو مہمان آئے ہیں، مہمانوں کو کھلانا ہماری شان ہے، بیٹا صبر کر لو۔ 3 دن سے بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے۔ حارث اب بچوں نے کہہ دیا ابا بھوک برداشت نہیں ہوتی، بیوی نے کہہ دیا اب بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ جب یہ جملہ کہا حضرت حارث نے فوراً اپنے جیب سے پیسہ نکالا جو عمر نے دیا تھا، فرمایا یہ آپ کو عمر نے ہدیہ کیا ہے۔ فرمایا لے کر کیا کروں، مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے۔ فرمایا عمر نے دیا ہے۔ فرمایا میرے پاس رکھنے کا برتن نہیں ہے، کہاں رکھوں؟ پیسے دو گے تو رکھنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے، کہاں رکھوں؟
گھر میں سے پردے کی آڑ میں بیوی نے کہا عمیر اللہ کا واسطہ لے لو، گھر میں ضرورت ہے لے لو۔ اور بیوی نے اپنا دامن پھاڑ دیا، اپنے کرتے کا دامن پھاڑ دیا اور پھاڑ کر کے پھینکا پردے کی آڑ میں، ہم اس کے اندر میں پوٹلی باندھ کر کے رکھیں گے، ضرورت پڑنے پر استعمال کریں گے۔ جب یہ بات کہی لے تو لیے، لیکن حضرت عمیر کو چین نہیں آیا۔ حارث کو کہا میں ابھی آتا ہوں، وہی پوٹلی لی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، پیسے بالکل نہیں تھے۔ حارث نے پوچھا کہاں گئے تھے عمیر؟ فرمایا میرے محلے میں بیوائے ہیں، میرے محلے میں یتیم ہیں، بیواؤں کے ہوتے ہوئے عمیر پیسوں کو رکھ کر گھر میں کیا کرے گا؟ یہ فرمایا حضرت عمر کو کارگزاری پہنچی، ابھی تھوڑا دن ہوا کہ حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، جنازہ آیا ہے، جنت البقیع میں تدفین ہوئی ہے، حضرت عمر ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، ہچکیاں لے رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کیا بتاؤں، عمر جیسا آدمی کہاں سے لاؤں؟ عمر جیسے لوگ میرے پاس آئے، کسی کو یمن کا گورنر بناؤ، کسی کو ملک شام کا گورنر بناؤ، دنیا کی ہوا ان کو نہیں لگی تھی۔ میرے بھائیوں ہم تو بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے لوگ تھے، لیکن آج معاملہ نند آئی تو بھابھی محبت سے بولنے کو تیار نہیں ہے۔ فرمایا یہ حالات ہو گئے ہمارے گھروں کے، کھانا پکانا پڑے نند کے لیے تو بھابھی کو بوجھ پڑتا ہے۔ بھابھی کو کیا پتا نند کے دل کی دعائیں نکلے گی اور نند کے بچے دعا دیں گے تو کل بھابھی کے گھر میں اللہ کا ولی پیدا کرے گا۔ دعاؤں کے نتیجے میں ہوتا ہے، لیکن بھابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ نند کو سنا دیا۔ نند بیچاری آئی تھی، باہر سے آئی تھی، لیکن بھابھی کو تو بس میں اور میرا گھر، میں پتھر کو بس صفائی کرتی رہوں، چولہے کی صفائی کرتی رہوں، اسٹوم کی صفائی کرتی رہوں، میرے پاس پکانے کا وقت نہیں ہے۔ ارے کیا پتا جن کو ملا ہے کھلانے سے ملا ہے، جنہوں نے کھلایا ہے ان کے گھروں میں کون پیدا ہوا ہے۔ فرمایا آج گھروں میں یہ بخل کا سلسلہ عام ہو گیا، پکانے میں سب سست ہو گئے، کون پکائے؟ ہماری مستورات کا عمومی طور پر یہ حال ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الحمدللہ میں نے میری بچیوں کی ایسی مشق کروائی ہے، مہمان آ جائے 10 منٹ ہوتے ہوتے گرم گرم کھانا اور روٹی دسترخوان پر آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت مدنی اچانک پہنچ گئے، شیخ الاسلام مولانا مدنی، تو حضرت شیخ نے فرمایا حضرت آپ نے کچھ کہا نہیں کہ رائے پور جا رہا تھا، دل میں آیا جاتے جاتے آپ کی زیارت کرتے جاؤ۔ فرمایا ٹھہرو حضرت، 10 منٹ ہوتے ہوتے گوشت پک گیا، روٹی آ گئی۔ تو حضرت مدنی نے فرمایا مولانا زکریا صاحب آپ کو پتہ چل گیا تھا؟ فرمایا حضرت شیخ نے آپ کے آنے کے بعد بازار سے گوشت آیا ہے، لیکن بچیوں کی ایسی تربیت کر لی ہے گرم گرم روٹی کھلائی جائے اور فوراً کھانا پک جائے۔ مہمان نوازی بھی ایک صفت ہے، لوگ نمازوں کو سیکھتے ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں سیکھتے ہیں، یقیناً وہ سیکھنے کی چیز ہے، لیکن معاشرہ آپس میں محبتیں تو بنتی ہے اس طریقے سے گویا کہ ایک دوسرے کو کھلانے سے دلوں میں محبتیں بیٹھتی ہیں۔ اتم الطعام وعبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اتم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایک بات بیچ میں سمجھانے کے لیے کہتا چلوں، بات جلدی ختم کروں گا۔ آج 2 قسم کی بہنیں ہیں، 2 قسم کی عورتیں ہیں، مثال دے رہا ہوں کیونکہ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہے۔ اب بہنوں کو سوچنا ہے ان کو کون سی لائن میں جانا ہے، کون سی صف میں جانا ہے۔ ایک شوہر گھر آیا تو دیکھا بیوی کا موڈ نہیں، بالکل ناراض، چہرے پر ہوائیاں چل رہی ہو اور بالکل گویا کہ غصے میں۔ شوہر نے پوچھا کیا بات ہے، کیا کہے؟ وہ آئی تھی، کون آئی تھی؟ کہ آپ کی بہن آئی تھی، تو ذرا وقت نہیں تھا تو بھی کھانا پکانا پڑا، پکایا ہے اس لیے ہم نے موڈی نہیں آج۔ فرمایا اور کچھ نہیں تھا تو ہم نے سیدھا سادہ زبردستی ان کو کھلا کر کے روانہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ شوہر کہے گا یہ کیسی بیوی ملی ہے، میری بہن آئی تھی اور میری بہن کو اس طرح ناراض کر کے بھیجا۔ شوہر بولے تو کچھ نہیں، لیکن اس کے دل کے اندر میں کیسی آواز آئے گی۔ فرمایا اور کیسا دل میں روئے گا وہ، اور کہے گا کہ کیسی کپوت عورت مجھے ملی ہے
جس نے میری بہن کو اچھے انداز میں نہیں رکھا۔ اور دوسرا شوہر آیا گھر، عورت بہت موڈ میں تھی، بہت خوش تھی۔ شوہر نے پوچھا کیوں بہت موڈ میں ہو؟ فرمایا میرے سرتاج بہن آئی تھی۔ بہن کہتی تھی جانا۔ میں نے کہا بہن کہاں جاؤ گے؟ دور سے آئے ہو، دال نہیں گوشت پکاؤ میں تمہارے لیے۔ میرے شوہر میں گوشت پکایا ہے بہن کے لیے، اور میں نے سب کو کھلایا پاس میں بیٹھ کر۔ اور دیکھو میرے شوہر، وہ کپڑے کی جوڑی بھی تھی، میں نے بہن کو دیا ہے، اور بہن کا بچہ تھا تو وہ کپڑا تھا وہ بھی دیا ہے، بڑا بڑا بھانجا تھا اس کو میں نے عطر بھی دیا ہے۔ یہ دوسرے والا شوہر کہے گا میری رفیق حیات، اللہ تجھ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنائے، تو نے میرا کلیجہ خوش کر دیا، میری بہن خوش اللہ خوش۔ فرمایا اب عورتیں اپنے اعتبار سے سوچ لے ان کو کون سی لائن میں جانا ہے۔ فرمایا ایک شوہر گھر آیا، عورت کا موڈ نہیں ہے۔ کیا بات ہے موڈ نہیں ہے، ناراض ہو؟ وہ بڈھی عورت آئی تھی، تمہاری ماں آئی تھی، وقت نہیں تھا تو مجھے کہا کھانا کھلاؤ، تو وقت نہیں تھا تب بھی کھلانا پڑا۔ اب شوہر تنہائی میں بیٹھ کر گرم گرم آنسو بہائے، اے اللہ میں تو میری ماں سے بولتا ہوں تو ناراض مت ہونا، یہ کپوت بیوی ہے اس کی حرکت ہے، لیکن میں تو میری ماں کو اچھا رکھتا ہوں تو ناراض مت ہونا۔ دوسرا شوہر آیا، بہت عورت موڈ میں تھی، فرما بہت موڈ میں ہو؟ اماں آئی تھی، ماں آئی تھی، تو میں نے کہا اماں کہاں جاؤ گے؟ میں نے اماں کو بٹھایا، اور دال پکی تھی تو الگ سے میں نے ان کے لیے گوشت پکایا، پاس میں بیٹھ کر میں نے امی کو کھلایا۔ فرمایا اور وہ جوڑی کپڑا تھا وہ بھی روانہ کیا۔ دو شوہروں میں رات دن کا فرق ہے، پہلے والا شوہر وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا اور دوسرا شوہر جوانی ہوتا جائے گا۔ پہلے والا شوہر جہاں جائے گا اچھے گھرانوں کو دیکھ کر روتا رہے گا میری بھی اچھی بیوی ہوتی، اور دوسرے والا شوہر جگہ جگہ کہے گا جنت کی حوروں کی سردارن دیکھنی ہو تو اللہ نے میرے گھر میں دے رکھی ہے۔ میرے بھائیوں اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بخل کے بجائے سخاوت کو عام کریں۔ ایک تو کچھ ہم بخیل تھے، ہمارے اندر میں بخل تھا، اور پھر بیوی بھی بخل لے کر کے آئی تو ذرا ایک اندھیرا کہاں کم تھا تو دو اندھیرے جمع ہو گئے جی۔ کچھ تو فیشن کا تصدق اور کچھ کرم حجام کا، رفتہ رفتہ میری صورت ان کی صورت ہو گئی، دونوں ایک جیسے جمع ہو گئے، اب سب پریشان۔ فرمایا اطعم الطعام سے حضور نے سبق سکھایا، کھانا کھلاؤ۔ یہ تفصیلی مضمون ہے، بات لمبی ہو جائے گی، میں یہیں پر اپنی بات کو روکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کل میں اس موضوع کو تھوڑا سمیٹ لوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عبود الرحمن، رحمان کی عبادت کیا کرو۔ دوسری بات آپ نے فرمائی افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ تیسری بات آپ نے فرمائی اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ ایسے ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جن کا دسترخوان ہمیشہ کھلا رہتا تھا، اور لوگوں کی خیر خواہی سے تو اللہ وہ دیتے ہیں جو ہماری عبادتوں سے نہیں ملتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، یہ واقعہ ختم کر رہا ہوں، بات ختم۔ اس زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اونٹوں گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، تو ساتھ میں کچھ مرغ لے لیے، مرغ راستے میں پکانا پڑے تو دیسی مرغ ذبح کریں گے، اور اس زمانے میں اصلی مرغے ہوتے تھے، اب تو بغیر ماں باپ کے مرغے ہیں۔ آج کل جو مرغے چلتے ہیں وہ سنت کے خلاف ہے، سنتی نہیں ہے، سنت تو دیسی مرغا ہے۔ یہ جو روایت میں آتا ہے مرغ کو برا بھلا مت کہو فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، وہ دیسی مرغا ہے، آیا سمجھ میں؟ اور وہ بھی عرب کا مرغا جو وقت پر اٹھائے، ہمارے یہاں کے مرغے تو رات کے 2 بجے بھی اٹھا لے، آیا سمجھ میں؟ تو حقیقت میں یہ ہے کہ مرغ سے مراد دیسی مرغ ہے، تو وہ دیسی مرغ بھی ساتھ لیے۔ تو راستے میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کئی قافلہ ٹھہرا تھا تو مرغ ڈبے میں سے نکالنا شروع کیا، تو ایک مرغ مرا ہوا تھا، تو کسی نے کہا پھینک دو اسے، تو کوڑا کرکٹ پر پھینکنے گئے، ڈال دیا، مرا ہوا مرغ تھا، حرام تھا۔ اتنے میں ایک گھر میں سے ایک بچہ یا ایک عورت دوڑی آئی اور مرا ہوا مرغا لے کر گھر میں گھس گئی۔ عبداللہ ابن مبارک نے دیکھ لیا، چپکے گئی، اللہ کے نیک بندے نیکیوں کے متلاشی ہوتے ہیں، کہاں مجھے اللہ ملے گا؟ دروازہ کھٹکھٹایا، عورت پردے کے آڑ میں آئی، تو حضرت عبداللہ نے پوچھا بہن یہ تو مرغ مرا ہوا تھا، تم کیوں لے کر گئے؟ تو اس عورت نے فرمایا بھائی میں بیوہ عورت ہوں، میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
کئی دنوں سے گھر میں چولہا نہیں جلا اور سب بھوکے ہیں، ہم اضطراری حالت میں ہیں، بے قرار ہیں، اور مجبور آدمی کے لیے مرا ہوا جانور کھانا ضرورت کے بقدر حلال ہے، اس لیے ہم نے مرغ لیا۔ عبداللہ ابن مبارک نے دل پر ایک آہ لگی، ٹھیس لگی۔ عبداللہ ابن مبارک نے چپکے سے جو حج کے پیسے تھے دے دیے، بہن کسی کو مت کہنا، اور یہاں آ کر کے قافلے کو کہہ دیا بھائی میں معذور ہوں، میں نہیں آ سکتا، ذرا میری کچھ مجبوری ہے، بتایا نہیں، اور سارے قافلے کو روانہ کر دیا۔ عبداللہ ابن مبارک کے وطن کا قافلہ جب سفر سے آیا ہے تو گاؤں والوں نے کہا عبداللہ ہم نے تو آپ کو ملتزم پہ دیکھا، ہم نے تو آپ کو حتیم میں دیکھا، ہم نے تو آپ کو عرفات میں دیکھا، کسی نے کہا ہم نے تو آپ کو مینا میں دیکھا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی عبداللہ جب تم نے ہمارے کسی بندے کے بارے میں خیال رکھا ہے تو ہم نے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ آسمان سے بھیجا تھا، عبداللہ ابن مبارک کی شکل میں جا کر کے حج کرو، میرے عبداللہ نے میری ایک بندی کا خیال رکھا ہے، یہ ہے عتیم الطعام، پڑائے لوگوں کے خیال کرنے سے ملتا ہے، کواسی کو خوش کرنے سے کتنا ملے گا، بھائی کو خوش کرنے سے کتنا ملے گا، ابا امی کو خوش کرنے سے کتنا ملے گا، چچا کو خوش کرنے سے کتنا ملے گا، ماموں کو خوش کرنے سے کتنا ملے گا، بھانجوں بھانجیوں کو خوش کرنے سے کتنا ملے گا۔ رشتہ داری مقدم ہے، فرمایا صدقے کی ابتدا اپنے گھر سے ہو، اپنے گھر سے ہو، بھائی بہن یہ مقدم ہے، اس میں دو ثواب ملیں گے، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا اور صدقے کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتائی ہوئی ایک ایک مبارک بات پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق فلم ينس احدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آسمان اور زمین کو بنانے والے ہمارے شفیق پروردگار، اور ہمارے ربا، اور ہمارے محسن اللہ، ہمارے حنان اور منان اولا، حنان اور منان مولا، اے اللہ پاک تو موقع پر کھانا کھلاتا ہے، موقع پر پانی پلاتا ہے، اے اللہ پاک تو میٹھی میٹھی نیند دیتا ہے، اے مولا ایک ایک عضو تو نے اپنے فضل سے ہمارا تندرست بنایا ہے، اے مولا اگر آنکھیں نہ ہو اور آنکھوں سے اندھے ہو، زندگی بھر اپنی اولاد کو نظروں سے نہ دیکھ سکے، اے اللہ پاک تو نے کروڑہ کروڑ روپے کی یہ نعمت اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ ایک آدمی آنکھوں سے اندھا تھا، زندگی بھر اپنی اولاد کو دیکھ نہ سکا، مرنے کا وقت قریب آیا ہے تو کسی نے پوچھا بھائی تمہارے دل کی کوئی تمنا ہے؟ فرمایا میری تمنا یہ ہے 5 منٹ کے لیے اللہ پاک مجھے آنکھیں دے دے اور میں اپنی اولاد کو اپنی نظروں سے دیکھ لوں، بھلے اس
اس کے بعد اللہ پاک میری آنکھیں لے لے، میں اپنی اولاد کو محبت سے نظر بھر کر کے دیکھ لوں۔ اے اللہ پاک تو زندگی پر اپنی نظروں سے دکھاتا رہا، ہمارے آنکھوں سے دکھاتا رہا، لیکن ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں ہوا۔ اے اللہ پاک بھول ہو گئی۔ اے مولا ہمیں پتا ہے ہم تیری قدرت پہ ایمان لائے ہیں، ہم تیری ذات و صفات پر ایمان لائے ہیں کہ یہ نعمت صرف اور صرف تو نے دی ہے۔ اے اللہ جس کے پاس جو نعمت ہے، اے مولا تنے تنہا تو نے یہ نعمت دی ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اے مولا ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، ماں کو پتا نہیں ہوتا کہ پاؤں بن رہا ہے، ہاتھ بن رہا ہے، تو اپنے فضل سے فرشتوں کو بھیج کر اللہ تو اعضا بناتا ہے۔ اے مولا جیسے تو نے ہمیں جسمانی تندرست بنایا ہے، روحانی تندرست بنا دے۔ اے مولا ہمارے گھروں میں ہماری اولاد کو تو نے بنایا ہے، ہماری اولاد کی روحانیت کو بنا لے۔ اے اللہ ہم سب تیری طرف سے روحانیت کے محتاج ہے۔ اے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے پورے گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا اپنے فضل سے معاف فرما، اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ تو حنان ہے۔ اے مولا حنان اس کو کہتے ہیں جیسے ماں اپنے روٹے ہوئے بچے کو روٹھا ہوا دیکھنا نہیں چاہتی، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بچے کو منا لیتی ہے، اور جب بچہ مان جاتا ہے تب ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اے مولا اگر کوئی بندہ گناہ کر کے تجھ سے روٹ جاتا ہے تو مولا تو اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے۔ اے مولا تو حنان اور منان ہے، تیری شان حنانیت کا واسطہ اے مولا تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوں گے اور یا حنان یا منان کی آواز آئے گی۔ اللہ پاک جبرائیل کو کہیں گے جبرائیل یا حنان منان کی آواز آ رہی ہے، جہنم میں سے آ رہی ہے، سنو دیکھو کہاں سے آ رہی ہے۔ جبرائیل جائیں گے مالک کو کہیں گے جو جہنم کے داروغہ ہے، مالک جہنم میں دیکھو کہیں سے حنان منان کی آواز آتی ہے، لیکن مالک سنیں گے کوئی آواز محسوس نہیں ہوگی۔ حضرت جبرائیل جا کر کے سنائیں گے یا اللہ کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو آپ جبرائیل کو اللہ پاک جبرائیل کو کہیں گے جبرائیل میرے عرش سے کان لگا دو۔ وہ کان لگائیں گے تو ہلکی ہلکی آواز آئے گی یا حنان یا منان۔ اب جبرائیل کو اللہ فرمائیں گے مالک کو کہو کہیں پاتال میں سے آواز آ رہی ہے، جہنم کے پاتال میں سے آواز آ رہی ہے۔ مالک جا کر کے دیکھیں گے تو جہنم کے نیچے کے پاتال میں ایک ایمان والا بندہ کسی گناہ کے نتیجے میں پاتال میں تھا اور جلتے جلتے انگارہ ہو گیا تھا، لیکن اسی حالت میں کہہ رہا ہے یا حنان یا منان۔ اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں نکالو میرے بندے کو، مجھے بلا رہا ہے اور مجھے پکار رہا ہے۔ فوراً اس ایمان والے کو جہنم کے پاتال سے نکالا جائے گا، اس کو نہر میں گوتا دیا جائے گا۔ اے اللہ پاک تو حنان اور منان ہے، ہم سب کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے مولا سارے ایمان والوں کی مغفرت فرما، جو جہاں کہیں بھی ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما۔ اے اللہ جوانوں کو معاف فرما، بوڑھوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین موت سے پہلے موت کی کامل تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ایسی حالت میں دنیا سے جا رہے ہو کوئی نماز ہمارے ذمے میں قضا نہ ہو، کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اپنے بچوں کو کہے بیٹا میرے نماز کی فکر مت کرنا، میرے ذمے کوئی نماز نہیں ہے، روزہ میرے ذمے قضا نہیں ہے۔ اور ایسی حالت میں جائیں اپنے بچوں کو کہے بیٹا نماز کا اہتمام کرنا، تیرے باپ نے کبھی نماز کو ناغا نہیں کیا ہے۔ اے مولا اگر ہم کسی بچوں کے باپ ہیں ہمیں اپنے بچوں کے لیے رونے والے باپ بنا دے۔ رات کا اندھیرا ہو، سناٹا ہو، تہجد کے موقع پر رو رہے ہو، ہچکیاں نکل رہی ہو تو بچہ آ کر کے کہے ابا تمہارے پیٹ میں کوئی درد ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو ہم یہ کہے بیٹا کوئی درد نہیں ہے، لیکن جہنم کا غم تیرے باپ کو رلا رہا ہے۔ اب باپ نے بھی روتا دیکھ کر بچہ بھی رونے لگا۔ اے اللہ پاک ایسے ہمارے گھروں کا منظر بنا دے، ہمارے گھروں کی بیویاں رونے والی ہو، رات کے اندھیرے میں اٹھے رو رہی ہو، ہم کہے تمہیں کوئی تکلیف ہے، وہ یہ کہے میرے شوہر مجھے رونے دو، میں روؤں گی، میں بچوں کی ماں ہوں،
ہوں ماؤں کے رونے سے گھروں میں مولیدیات پیدا ہوتے ہیں، میرے شوہر غفلتیں ہوئی ہے، میں اللہ سے معافی مانگ رہی ہوں اور تم بھی میرے شوہر رونے میں آ جاؤ، ہم دونوں میاں بیوی روئیں گے، اس کے اثرات اولاد پر بھی پڑیں گے۔ جن گھروں میں رونے والی عورتیں ہوئی ہے ان گھروں کا نقشہ بدلا ہے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ ہمیں نماز کا عادی بنا دے، ذکر کا شوق دے دے، تلاوت کا مزہ عطا فرما دے، ایک ایک سنت کا شیدائی بنا دے۔ اے اللہ پاک، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔ روئے ہیں اور بہت روئے ہیں، امت کے لیے تڑپے ہیں اور بہت تڑپے ہیں۔ فرمایا اے فرشتوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ہماری طرف سے پورا کا پورا سلام پہنچا دو، جو درود پڑھا گیا ہے درود کا نذرانہ حضور کی خدمت میں پیش فرما دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو ہماری طرف توجہ کرے، حضور کی توجہ سے ہماری زندگی کا نظام بدلے گا۔ اے اللہ پاک، مبارک مجمع آیا ہوا ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی جائز تمنا ہے، عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ اے مولا، اے اللہ تو ہماری پکڑ مت فرما، تو پکڑ کرنا چاہے تو تجھے حق ہے، لیکن مولا ہم تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں۔ جو بھی بیمار ہو عافیت کے ساتھ شفا عطا فرما دے، پورے گاؤں کو قبول فرما دے، خدمت کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، محبت سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، ارے پورے امت مسلمہ کو قبول فرما دے۔ اے مولا ہر ہر گھر میں ذکر اللہ کو زندہ فرما دے۔ حضرت گنگو ہی کے وہاں گنگو میں ایسا ذکر کا ماحول بن گیا تھا کہ دھوبی کپڑا دھونے کے لیے جاتے تھے، کپڑا اٹھاتے تھے، تالاب پر تو کہتے تھے لا الہ اور نیچے ڈالتے تھے تو کہتے تھے الا اللہ۔ لوگ کہتے تھے حضرت گنگو ہی کی خانقاہ کا اثر تالاب پر بھی نظر آتا ہے۔ اے اللہ پاک، حضرت تھانوی کا اثر، خانقاہ کا اثر تھانہ بھون میں سنار کی دکانوں پر پڑا تھا، چھوٹے چھوٹے دکانوں پر بھی پڑا تھا۔ اے مولا، اس کا مقصد یہی ہے گھروں گھروں میں اللہ کا ذکر زندہ ہو۔ اے اللہ جو بیمار ہو شفا دے دے، مقروض ہو عافیت سے خلاصی دے دے۔ اے اللہ جو گویا کے قید میں محبوس ہے عافیت کے ساتھ خلاصی عطا فرما دے۔ اے مولا یہ کل پرسوں جو معاملہ ہوا ہے تجھے پتہ ہے، اے اللہ تجھے یاسین شریف کی عظمت کا واسطہ، اے مولا تیری شان کریمی کا واسطہ، تیری شان غیوریت کا واسطہ، اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اے مولا، ماں اپنے بچے کو کبھی مارتی تو ہے لیکن کسی کو مارنے نہیں دیتی، کپڑے میلے کرے تو ماں مارے، کھانا وقت پر نہ کھائے تو مارے، اور ماں پریشان ہو جائے اس لیے کہ بچہ بہت پریشان کرتا ہے، لیکن محلے میں کسی نے مار دیا اور بچے نے کہہ دیا امی امی، تو ماں دوڑی دوڑی جاتی ہے میرے لال کو کس نے مارا ہے۔ ماں بوڑھی ہو چکی ہے لیکن لکڑی کے سہارے آتی ہے۔ اے مولا، خود مارتی ہے لیکن کسی کو مارنے نہیں دیتی، تیری شان غیوریت کا واسطہ، اے اللہ کلام پاک کی عظمت کا واسطہ، اے اللہ ساری امت کا سنبھالا دے دے، عافیت کے ساتھ خلاصی کی شکل عطا فرما دے۔ اے مولا، جن جن لوگوں نے دعا کا کہا متوقع رہے ان کی جائز تمنا پوری فرما، عافیت کے ساتھ ہماری دعا کو قبول فرما دے۔ الہی جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، الہی مقصود ما توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بھی دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا